بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عام شریع ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بستی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کی سیاست میں ہیرو بننے والے زیرو ہو گئے، زیرو کرنے والے زیرو کر نہ سکے۔ پی ڈی ایم کا بھرپور اجلاس اور آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس پہ فیصلہ ہوا، پھر اگلا اجلاس۔ ناظرین، آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کو جو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اس کو بلاول بھٹو نے تلخ جملوں کا استعمال کر کے ناکام بنا دیا، جس سے اجلاس کے شرکا کے چہرے سہم گئے اور بلاول بھٹو کے تلخ سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ زرداری صاحب نے اس کو کیا گائیڈ کیا؟ یہ ہائی جیک کرنے کی ناکام کوشش کس نے کی؟ مولانا نے سارا کچھ کر کے سب کچھ ہی کھو دیا، یا اب بھی پر امید ہے؟ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں 11 جماعتوں کا شرکت کی۔ اس میں مریم نواز چند روز سے اور نواز شریف یہ تاثر دے رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے فیصلے مریم صرف کرتی ہے، استعفے کب دینے ہیں یہ میں فیصلہ کروں گی۔ بلکہ انہوں نے 8 دسمبر کو پاکستان کی تبدیلی کا دن قرار دے دیا، جو کہ اتنا ہوا کہ 8 دسمبر کے بعد 9 دسمبر آ گیا۔ اجلاس میں بلاول بھٹو بہت سی تیاری کر کے گئے تھے۔ مریم نواز کا خیال تھا کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں آج ہی اعلان کر دوں گی کہ مریم نواز نے ریزائن دے دی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز ہی پی ڈی ایم کے فیصلہ کرے گی۔ وہ تاثر یہ دیتی رہی اپنی تقریروں میں، لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو وہ لوگ بلاول بھٹو اور دیگر شرکا نے گفتگو کی کہ پہلے تو یہ بتائیں پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے یا کسی ایک شخص کا غلاموں کا ایک ڈیرا ہے؟ اس قسم کی گفتگو سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ پی ڈی ایم کی ایک قیادت نے اٹھ کے کہا کہ جناب ہم بھی پی ڈی ایم کی ایک جماعت کا میں سربراہ ہوں، لیکن مجھے یہ تو پتہ ہی ٹی وی سے چلتا ہے یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے پتہ چلتا ہے کہ پی ڈی ایم نے کیا کیا فیصلے کرنے ہیں۔ ایک لیڈر نے اٹھ کر یہ کہا کہ مجھے یہ بتا دے کہ ابھی تک نہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہوا، نہ استعفے کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، کس کو دینے ہیں، اس کا نہیں ہوا۔ تو جلسے جلوسوں میں کیا میڈیا پہ بیانات دینے کے لیے یہ پی ڈی ایم بنایا گیا ہے؟ جس پر کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ خاموش تھی اور ان کا چہرہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے اور دیگر قائدین نے جب سوالوں کی بچھاڑ کی کہ یہ بتائیں کہ ایک تو پی ڈی ایم کی کوئی ایک جماعت، ہاں مسلم لیگ ہے، نہ اس کے پاس اختیار تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ اکیلا فیصلہ کرے کہ ریزائن دے دیا ہے، تبدیلی کا ٹائم آ گیا ہے، لانگ مارچ اس طریق کو کر دیا گیا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی تمام اتحادی بیٹھیں گے، اس کے استعفے دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، کب کس وقت دیا جائے، لانگ مارچ سے پہلے دیا جائے، بعد میں دیا جائے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ نواز شریف باہر لندن بیٹھے جو خود ممبر نہیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں اپنے اپنے قائدین کو استعفے بتا دے۔ پیپلز پارٹی نے کہا جی ہماری ایک اپنی پالیسی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ہم اپنی کمیٹی کا جنرل کونسل کا اجلاس بنائیں گے، جو بھی ان کی کمیٹی ہے اس میں ڈسکشن ہوگا اور پھر فیصلہ کریں گے ہم نے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں تو کب دینے ہیں۔ جبکہ ادھر اجلاس میں شرکا ایک آدمی نے کہا یہ عجیب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ساری جماعتوں کے لیڈروں کو ان کے اراکین اسمبلی استعفے دے دیں۔ استعفے تو سپیکروں کو دیے جاتے ہیں، اگر آپ استعفے دینے میں سنسیئر ہیں تو سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجے اور وہ منظور کرے نہ کرے۔ اس قسم کا لگتا ہے اجلاس میں جو گفتگو اجلاس میں شرکا نے بعد میں جو اپنی سیاسی جماعتوں سے مشاورت میں کہا، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ایک دو جماعتیں
پی ڈی ایم کا شیلٹر لے کے، پی ڈی ایم کی دھمکیاں دے کے این آر او لینا چاہ رہا ہے۔ اس جو پی ڈی ایم کے اتحاد کے 5 لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کھل کے بات کرنی ہے اب کہ کیا پی ڈی ایم 11 جماعتوں کے نام کو بلیک میل کر کے اپنے لیے این آر او لینا چاہ رہا ہے، کسی ایک کی حکومت گرانا چاہ رہا ہے یا حکومت بنانا چاہ رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان پر جو سوالات کیے گئے ان کے پاس جواب نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری نے اہم مقتدر حلقوں سے ملاقاتیں کی، تفصیلات اس میں ایک اسٹریٹجی بنائی، اور وہ بار بار مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف سے رابطے میں رہے۔ انہوں نے بلاول کو ٹریننگ اس طرح دی کہ پہلی دفعہ بلاول نے مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان اور مریم نے جو بظاہر پی ڈی ایم کی پوری سیاست کو ہائی جیک کرنا چاہ رہی تھی، ان کو خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی اتنے بڑے بلنڈر ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم کو میڈیا سے پتہ چلتا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن دینے ہیں تو ریزائن کوئی جماعت بھی پی ڈی ایم کے کہنے پہ نہیں دے گی، پہلے جماعت اپنا فیصلہ کرے گی۔ جماعتوں میں کنسنسس ہوتا ہے، ہم اپنے ووٹرز کا، اپنے اراکین اسمبلی کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انفارم کریں گے کہ ہم کیسے ریزائن دیں گے، کس دیں گے۔ نہایت اہم ذمہ دار ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے واشگاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ سندھ حکومت نہ توڑنی ہے، نہ توڑیں گے، جو جس نے کرنا ہے کر لے۔ اس پر ایک اسٹریٹجی اس لیے بنائی گئی کہ بجائے حکومت کو، سپیکر کو ریزائن دینے کی بجائے چکر بازی کے لیے پارٹی کو دے دے، وہ پڑے رہے کہ ریزائن دیے نہ دیے۔ بلاول نے کہا کہ اگر آپ ریزائن ان کیس کچھ جماعتیں دے بھی دیتی ہیں، پیپلز پارٹی نہیں بھی دیتی، تو کیا ممکن ہے کہ وہ آپ کے استعفے قبول ہی نہ کرے، اور 10 قبول کرے اور 10 کا الیکشن کرا دے، 10 میں آپ لوگ الیکشن لوز کر جائیں اور پھر دوبارہ اس طرح کرے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان بھی لاجواب ہو گئے۔ اس اتحاد میں شامل ایک جماعت کے سربراہ نے کہا کہ ہماری تو سیٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور مولانا بھی ہاری ہوئی جنگ جیتنا چاہ رہے ہیں، لیکن بلاول نے آج پاسا پلٹ دیا۔ زرداری کی سوچ کام آ گئی۔ طاقتور حلقوں کے زرداری نے جو فیصلہ کیا تھا کل سارا ہی ناکام کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلسے کریں گے، پہیا جام ہڑتال کریں گے، لانگ مارچ کی بجائے شٹر ڈاؤن کریں گے، کسان ہمارے ساتھ ہیں، مزدور ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ غیر جانبدار سروے کے مطابق موجودہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی بھی عوامی مہم پہ رابطہ نہیں ہے، ماں سوائے ان کے اپنے کارکنوں کے۔ ان کے ساتھ جو رابطے ہیں، نہ ان کے ساتھ کسان اس موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 پارٹیوں کی جنگ ہے، ایک این آر او لینا چاہتا ہے، ایک حکومت پوری کرنا چاہتا ہے۔ نہ مزدور ہے، نہ عام شہری ہے، نہ کلرک ہے، نہ دکاندار ہے، نہ تاجر ہے، نہ ریڑھی بان ہے۔ تو یہ 2 سیاسی جماعتوں کی جنگ ہے، ایک حکومتی اتحاد ہے، ایک اپوزیشن کا اتحاد ہے۔ اب اس پر حقائق کیا ہوتے ہیں، یہ کروٹ کتنے مکتے ہیں۔ ناظرین، میرے خیال میں جب تک لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوتا اور اس میں پیپلز پارٹی کی بھرپور شرکت نہیں ہوتی اور مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے طالب علم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس دن حکومت پر دباؤ کی کیفیت آ سکتی ہے۔ تاہم ان جلسے جلوسے روزانہ میڈیا ٹاک سے اور بڑی بڑی بڑکوں سے، سلطان لائیو پنجابی فلموں کی بڑکوں، وے چھڈاں گا نہیں، وے مک جائے گی گل تیری گل، وہ کل آخری تاریخ ہے 13 دسمبر کے بعد حکومت نہیں رہے گی، یہ محض پنجابی فلموں کے ڈائلاگ رہ جائیں گے۔ اگر واقعی ہی اپوزیشن پی ڈی ایم عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو آئینی طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مل کر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائے، کیونکہ نمبر گیم ان کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ اس کی اسٹریٹجی سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تاہم کل جو مسلم لیگ نون نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، ان کی قیادت نے، اس کو بلاول بھٹو نے اور دیگر 3-4 جماعتوں نے ناکام بنا دیا۔ تاہم مریم نواز خاموش رہی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ بول گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ چند روز قبل ان کے چچا شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بھی میسج بھیجا تھا
کہ بچے اتنی تیز نہیں چلے، ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے۔ استعفیٰ اور لانگ مارچ آخری آپشن ہے، ان کے بارے میں بار بار ڈسکس نہ کریں۔ لوگ یہی سمجھیں گے شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو شیر آئے گا نہیں، اور ایک دن پھر شیر آیا تو تمام کو نقصان ہوگا۔ لہذا شیر نہیں آیا ابھی تک مریم نواز کے بار بار شیر کو بلانے کے باوجود۔ مریم نواز تاہم اپنے طور پر ان کی گفتگو میں غصہ، جذبات، انتقام سب کچھ ہے، جو ان کا سیاسی حق ہے کہ ان کے والد ایک سزا یافتہ ہیں، ان کی والدہ عدم موجودگی میں وفات پا گئی، لیکن مریم نواز کو چاہیے کہ وہ سیاسی شائستگی کے ساتھ سیاسی طریقے سے سیاست کرے۔ ہاں، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے SOP پہ عمل کریں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالے۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے استعفے دینے کا، ہماری لیڈرشپ کا بہت زیادہ دباؤ ہے، بلکہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، گھروں کا گھراؤ کیا جائے گا۔ ابھی تک ہم صرف جذباتی تقریروں سے کام لیں گے، تاہم اصل میچ فائنل تب ہوگا کہ اگر PDM 4-5 لاکھ کی تعداد میں اسلام آباد لوگ لے جاتے ہیں، اور اس کو جو نواز شریف کی خواہش ہے اسلام آباد کی بجائے PDM راول پنڈی اہم ادارے کے سامنے احتجاج کرے گی، جبکہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ لاہور کے جلسے میں نواز شریف پھر سیخ پائیں گے اور ایک طاقتور حلقے کے صاحبزادے کے بیٹے کی آف شور کمپنیاں اور کرپشن پر الزامات لگائیں گے۔ یہ تیاری کر لی گئی ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ ہم 13 دسمبر کو انتظار کرنا ہوگا۔ عموماً ہمارے لیڈر ہر روز بڑی بلند و بالا دعوے تو کر لیتے ہیں، جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس بات سے منحرف ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اسٹریٹجی تھی، ہم نے جذبات میں کہا، یہ نہیں، یہ ہوگا، آئندہ اجلاس میں فیصلہ ہوگا، اجلاس تے اجلاس، اجلاس تے اجلاس، اجلاس تے اجلاس، لیکن رزلٹ زیرو۔ ناظرین، ان حالات میں عمران خان PTI کی حکومت، وزیر اعظم سب سے زیادہ امتحان میں آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے گورنرز بہتر نہ کی، مہنگائی پہ قابو نہ کیا، جو اب تک کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور بڑھتی ہوئی کرپشن عمران خان کی حکومت کے لیے ان کے سر پر خطرہ منڈلا رہی ہے، کیا عمران خان اپنے ارد گرد مافیا کو خود سے الگ کر پائیں گے تاکہ وہ لوگوں کو کامیابی سے، ان کی خدمت کامیابی سے اپنی حکومت 5 سال کر سکے؟ دوسروں کے سہارے حکومت کرنے کی خواہش تو اپنی جگہ، لیکن عمران خان کو مہنگائی پر قابو کرنا ہوگا۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر مناسب سمجھے تو عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔